ذرا سوچئے، ایک ایسی قوم جس کی آبادی کینیڈا سے بھی زیادہ ہو، جن کی اپنی زبان ہو، اپنی ثقافت ہو اور ایک بہت بڑی سرزمین بھی، لیکن دنیا کے نقشے پر ان کا کوئی ملک نہ ہو۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے کردستان کی۔ تو سوال یہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی قوم جس کا اپنا کوئی ملک نہیں، وہ آخر ہے کون؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سیدھا تاریخ اور سیاست کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ جواب ہے 4 کروڑ لوگ۔ جی ہاں، 40 ملین سے بھی زیادہ۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ پورے آسٹریلیا کی آبادی اس سے کم ہے، اور یہی دنیا کی وہ سب سے بڑی قوم ہے جسے آج تک اپنا ملک کہنے کا حق نہیں ملا۔ ان کی ثقافت ایک ہے، تاریخ ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، لیکن کوئی آزاد ریاست نہیں۔ بس یہی وہ عجیب سی کشمکش ہے جو کردوں کی پوری جدوجہد کو بیان کرتی ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے، آخر یہ کرد ہیں کون؟ اور کیسی وہ ایک ایسی دنیا میں اپنی پہچان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جہاں ان کی زمین ہی کئی ملکوں میں بٹی ہوئی ہے؟ دیکھیں، کردستان نہ صرف نقشے پر کچھ لکیروں کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک احساس ہے، ایک ایسا وطن جو لاکھوں لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں زندہ ہے، بھلے ہی ان کی زمین 4 ملکوں کی سرحدوں میں قید کیوں نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم ہوئی کیسے؟ آخر ہوا کیا تھا؟ اس کی جڑیں تاریخ کے ایک ٹوٹے ہوئے وعدے میں ہیں۔ ایک ایسا وعدہ جس نے کردوں کے مستقبل کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ کرد لوگ اپنی سرزمین کو 4 سمتوں کے نام سے پکارتے ہیں، جیسے شمال میں باکور، مشرق میں روجالات، مغرب میں روجاوا اور جنوب میں باشور۔ تو یہ صرف جغرافیہ نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک بٹی ہوئی زمین کے باوجود ان کا تصور ایک ہی وطن کا ہے۔ اور یہاں کہانی کا سب سے افسوسناک موڑ آتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں معاہدہ سیورے میں کردوں سے ایک آزاد ریاست کا وعدہ کیا گیا، لیکن سوچئے، صرف 3 سال بعد معاہدہ لوزان نے اس وعدے کو توڑ دیا اور کردستان کو سرکاری طور پر ترکی، ایران، عراق اور شام میں بانٹ دیا گیا۔ ایک خواب جو حقیقت بننے سے پہلے ہی بکھر گیا۔ تو اس تاریخی دھوکے کے بعد آج کردوں کو بالکل مختلف 2 الگ الگ حقیقتوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں گے کامیابی کی ایک روشن مثال، اور دوسری طرف زندہ رہنے کی، بقا کی ایک انتہائی بے رحم جنگ۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کامیابی کی کہانی کی۔ یہ کہانی ہے عراقی کردستان کی، وہی باشور یعنی جنوبی کردستان۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آزادی کا احساس شاید سب سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ لوگ عراقی کردستان کو اکثر نیا دبئی بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔ وہاں اپنی حکومت ہے، اپنی پارلیمنٹ، حتیٰ کہ اپنی فوج بھی، جسے پیش مرگہ کہتے ہیں۔ شہر جیسے اربیل جدید فلک بوس عمارتوں سے بھرے ہوئے ہیں، معیشت تیل پر چلتی ہے، لیکن شاید سب سے بڑی کامیابی ان کا 99% خواندگی کی شرح ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا، ترقی پسند معاشرہ بنانے کے لیے کتنے پرعزم ہیں۔ لیکن کامیابی کے اس پوری چمک کے پیچھے ایک اندھیری حقیقت بھی چھپی ہے۔ یہ کول دیکھیں، یہ ہمیں اس خوشحالی سے سیوا بقا کی جنگ میں لے جاتا ہے، جہاں داعش کے جنگجو ایک بہت عجیب خوف میں مبتلا تھے۔ اور یہ خوف تھا بہادر کرد خواتین سے۔ یہ خواتین جنگجو مزاحمت کی علامت بن گئیں، کیونکہ داعش کا عقیدہ تھا کہ اگر انہیں کسی عورت نے مارا تو وہ جنت نہیں جا سکیں گے، اور اسی خوف نے ان خواتین کو میدان جنگ میں ایک زبردست نفسیاتی ہتھیار بنا دیا۔ تو سوچئے ذرا، کرد خواتین کا کردار وقت کے ساتھ کیسے بدلا۔ ماضی میں وہ اپنی حفاظت کے لیے چھوٹے خنجر رکھتی تھی، آج وہ ایلیٹ یونٹس میں ہیں، کلاشنکوف سے لے کر ٹینکوں اور راکٹ لانچروں تک سب کچھ چلاتی ہیں۔ مگر جیسا میں نے کہا، یہ صرف ہتھیاروں کی بات نہیں، یہ اس گہرے نفسیاتی اثر کی بات ہے جو انہوں نے دشمن پر ڈالا۔ تو اتنی تقسیم، اتنی جنگ کے باوجود آخر وہ کیا چیز ہے جو ان کروڑوں کردوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے؟ جواب ان کی بے حد مضبوط اور متحرک ثقافت میں ہے۔ ان کا جھنڈا ہی دیکھ لیں، یہ پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ اس کا لال رنگ آزادی کے لیے بہائے گئے شہیدوں کے خون کی نشانی ہے، سفید رنگ امن اور برابری کی، سبز رنگ کردستان کے خوبصورت میدانوں کی، اور بیچ میں جو سنہری سورج ہے اس کی 21 کرنیں ان کے نئے سال یعنی نوروز اور ایک نئی صبح کی امید کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور یہی وہ ستون ہیں جن پر پوری کردی شناخت کھڑی ہے۔
پھر چاہے وہ نوروز کا جشن ہو جس میں آگ جلائی جاتی ہے، یا پھر صلاح الدین جیسے ہیروز پر فخر ہو، وہی صلاح الدین جس نے یروشلم فتح کیا تھا، یا پھر فٹ بال کا جنون جو ان کا قومی کھیل ہے، یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی مشترکہ شناخت بناتی ہیں جسے سرحدیں نہیں بانٹ سکتیں۔ لیکن اتنی مضبوط شناخت اور تاریخ کے باوجود کردوں کا مستقبل غیر یقینی کیوں ہے؟ آزادی کا یہ خواب حقیقت سے آخر کتنا دور ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے 2017 میں۔ آزاد ریاست کے لیے سب سے حالیہ اور سب سے بڑی کوشش عراقی کردستان میں ہوئی، جب وہاں آزادی کے لیے ایک ریفرینڈم کرایا گیا۔ اور نتیجہ بالکل واضح تھا۔ 92% سے بھی زیادہ لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ ایک پوری قوم کی متفقہ آواز تھی۔ اس وقت ایسا لگا جیسے برسوں پرانا خواب آخر کار پورا ہونے والا ہے۔ لیکن دنیا نے اس آواز کو نظر انداز کر دیا۔ اس زبردست مینڈیٹ کے باوجود عراقی فوج نے کارروائی کی اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے بھی حمایت نہیں کی۔ آزادی کی اس امید کو بہت تیزی سے کچل دیا گیا، اور آج یہ واقعہ تاریخ میں کہیں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ ایک قوم کی اصل تعریف ہے کیا؟ نقشے پر کھینچی ہوئی کچھ لکیریں، یا وہ ناقابل شکست جذبہ جو لاکھوں لوگوں کو نسل در نسل جوڑے رکھتا ہے، بھلے ہی ان کا اپنا کوئی ملک نہ ہو؟